قربانی کی ابتدا کب ہوئی؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے مترادف مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور منہ میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ منہ مکہ معظمہ سے 3 میل دور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے۔ جب منہ میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری اور وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر آ کر وہ ورگلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھنس گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، یعنی اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ذبح تو کیا مینڈا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا۔ دونوں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے، اور حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوئی ہے۔ ان میں تینوں جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا۔ اب اس جگہ کی نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی شروع کی گئی۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور بلا شبہ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں اور بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ حقیر اشیاء بھی اپنے وزن اور تعداد کے اعتبار سے ثواب میں اضافہ در اضافہ ہونے کا سبب بنے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوب خوش دلی سے قربانی کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اون والا جانور ہو یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ قربانی کا اصل مقصد خون بہانا ہے، یعنی جان کی افرین کے سپرد کرنا، تو اس لیے قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص جانوروں کی قیمت صدقہ کر دے یا اس کی جگہ غلہ کپڑا محتاجوں کو دے دے تو اس سے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی اور ترک قربانی کا گناہ ہوگا، اور ہر بال کے بدلے نیکی ملنے کی جو سعادت تھی اس سے محروم ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسوسہ ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے اور ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث سے بھی قربانی کی بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی سے قربانی کرنے اور اس کے لیے تاکید فرمانے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل وسیعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔